بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير معين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد وصل الكلام إلى ويشهد لابتدائية النكرة قوله تعالى: فإن حسبك الله إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. گفتگو ہماری تھی اس چیز میں کہ جس چیز کے سے مبتدا کو خبر سے پہچانا جائے. بیان کیا کہ دو اسم واقع ہوں تو ان دو اسموں میں سے یا تو دونوں کے دونوں معرفہ ہوں گے یا دونوں کے دونوں نکرہ ہوں گے، یا ایک معرفہ ہوگا ایک نکرہ ہوگا. صورت اول میں جہاں دونوں کے دونوں معرفہ ہوں وہاں بیان کیا قول مشہور یہ ہے کہ جو پہلے آئے گا اس کو مبتدا بنایا جائے گا، جو بعد میں آئے گا اس کو خبر بنایا جائے گا. اگر دونوں کے دونوں اسم نکرہ مخصصہ ہوں تو اس میں بھی جو پہلے آئے گا اس کو مبتدا بنائیں گے، جو بعد میں آئے گا اس کو خبر بنائیں گے. تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ دونوں میں سے ایک نکرہ ہو ایک معرفہ ہو. اگر پہلے والا معرفہ ہو تو اسی کو کیا کریں گے؟ مبتدا بنائیں گے، بعد والے کو خبر بنائیں گے. زید قائم، زید مبتدا، قائم خبر، زید معرفہ ہے، قائم نکرہ ہے. اگر پہلے والا نکرہ ہو اور کوئی مسوغ ابتدا ہو یا نہ ہو، قول جمہور اخفش جو ہے وہ جمہور میں سے قول جمہور یہ ہے کہ اس صورت میں پہلے والے کو نکرہ جو ہے اس کو مبتدا بنائیں گے، بعد میں آنے والے کو خبر بنایا جائے گا. کس قاعدے کے تحت؟ قاعدہ لا یجوز الابتداء بالنکرہ. یاد رکھیں کبھی بھی نکرہ کے ذریعے سے ابتدا نہیں کی جاتی. اس قاعدے کے تحت جمہور نے کہا کہ چاہے مصوغ موجود ہو یا نہ ہو، نکرہ جو ہے اس کو خبر بنائیں گے اور معرفہ کو مبتدا بنایا جائے گا. سیب نے کا نہیں، سیب نے کا جو نکرہ ہے اور اگر مصوغ ہے، مصوغ نہیں تو وہاں پہ سارے نحویین کا اجماع اس بات پر کہ اصلا ابتدا نہیں کر سکتے نکرہ کے ذریعے سے. سیب نے کا اگر مصوغ موجود ہو تو اس صورت میں قاعدہ الاصل عدم التأخیر والتقدیم، اصل در مبتدا یہ کہ وہ مقدم ہو، اصل در خبر یہ ہے کہ وہ مؤخر ہو. اس قاعدے کے تحت جو نکرہ اس کو مبتدا بنا لیں گے. ایک دلیل سیبوی کی. دوسری دلیل سیبوی کہہ رہے کہ یہ جو نکرہ مخصصہ ہے ابھی یہ شبیہ ہے معرفہ ہو گیا، کل معرفہ ہو گیا، معرفہ نہیں کل معرفہ ہو گیا. تو ان دو دلیلوں کے تحت، ان دو دلیلوں کے نظریے میں ہم اس کو کیا کریں گے؟ نکرہ کو مبتدا بنا لیں گے اور کوئی اشکال نہیں ہے. دلیل دی کم مالکہ، کم مالکہ میں کم مبتدا مالکہ خبر. جمہور کے نزدیک کم کیا ہے؟ خبر ہے، مالکہ مبتدا. بات واضح ہو رہی ہے. ابن حشام انصاری نے کہا کہ بھئی میری نظر میں دونوں وجہ وجی ہیں. وَيَتَّجِهُ عِنْدِي، میری نظر میں دونوں کی دونوں وجہ کیا ہیں؟ وجی اعمالا للدلیلین، تاکہ دونوں دلیلوں پر جو قاعدے تھے، پہلا قاعدہ لا یجوز الابتداء بالنکرہ، دوسرا قاعدہ ان الاصل عدم التأخیر والتقدیم یا عدم التقدیم والتأخیر. میرا نظریہ یہ ہے، ابن حشام انصاری کہتے ہیں کہ آپ اس کم کو مبتدا ہی بنا سکتے ہیں اور کم کو خبر ہی بنا سکتے ہیں. سیبوی کی طرح مبتدا بنائیں گے، سیبوی کی دلیل کو لے لیں گے. جمہور کی طرح خبر بنائیں گے، جمہور کی دلیل پر عمل کریں گے. آ رہی بات سمجھ نہیں آ رہی؟ جمہور کی دلیل کیا ہے؟ لا یجوز الابتداء بالنکرہ. تو ہم کہیں گے بھئی یہ خبر کیا ہے؟ اگرچہ مصوغ موجود ہے تب بھی ہم اخفش جمہور میں سے یاد رکھیں. جب اخفش سے نکیر اللہ کے سوال کیا من ربک تو اس نے ہی کہا تھا کہ اپنا نظریہ بتاؤں یا سیبوی کا. میرے نظریے کے مطابق من خبر ہے، سیبوی کے نظریے کے مطابق من مبتدا ہے. یہ بڑا مشہور واقعہ اخفش کا. اخفش کس میں سے بتائیے؟ جمہور میں سے. ابن حشام انصاری نے کہا میں جو کہہ رہا ہوں کہ دونوں، ابن حشام کا نظریہ الگ ہو گیا. جمہور کا نظریہ کیا ہے؟
کبھی بھی نکرہ چاہے مصور موجود ہو ام لا یجوز الابتداء بالنکرہ. سیبے نے کیا کہا؟ اصل عدم تقدیم اور تاخیر قاعدے کے تحت ابتدا کر سکے یہ کوئی مسئلہ نہیں اگر مصور موجود ہو تو. ایک اور یہ کیا ہے کل معرفہ ہو جائے گا جس طرح قول اول تھا کہ یہاں پہ دو اسم معرفہ ہیں تو یہاں پہ کسی اخص جو ہے نا اس میں مؤخر ہے اور ابتدا جو ہے تھوڑے جو اخص نے اس کے ابتدا کرنے کوئی اشکال نہیں ہے. ابن حشام کا قول سب سے الگ ہے. یہ کہہ رہے کہ آپ مبتدا بنا سکتے ہیں اس کو اور خبر ہی بنا سکتے ہیں تاکہ دونوں دلیلوں پر عمل ہو جائے. تو ابن حشام آپ جو اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں نہ آپ جمہور کے ساتھ ہیں نہ آپ سیبے کے ساتھ ہیں. بات آج ہو رہی ہے. ابن حشام کا نظریہ سب سے ممتاز ہو گیا. کیا کہہ رہے ہیں مبتدا بھی بنا سکتے ہیں خبر بھی تاکہ دونوں دلیلوں پر. اچھا ابن حشام یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ کسی دلیل کو ثابت کریں دونوں دلیل قوی ہمارے نزدیک تو ہم ایک دفعہ ایک دلیل کو لے لیں گے ایک دفعہ دوسری دلیل. آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس ابتدائیت بنکرہ کی بھی دلیل ہے اور ابتدائیت بخبر کی بھی دلیل ہے. میرے پاس دونوں کی دلیل ہے. میں بغیر دلیل کے بات نہیں کر رہا. ابتدائیت بالنکرہ کی دلیل میرے پاس قرآن سے سورہ انفال کی آیت ہے آیت نمبر 62. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّا حَسْبَكَ اللَّهُ بتحقیق تیرے لیے کافی ہے کون؟ پروردگار. انا حرف مشبہ بالفعل حسبکا اس کا اسم اللہ خبر. یہ انا آنے سے پہلے کیا تھا؟ حسبک اللہ. کیا تھا؟ حسبکا نکرہ صحیح ہے مبتدا اور اللہ معرفہ علم خبر. بات آ نہیں ہو رہی. انا کو ہٹا دیا جائے تو یہ حسبکا کیا مبتدا نکرہ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کے اندر جو کائنات کے ساتھ فصیح و بلیغ کلام ہے اس کے اندر خداوند کریم نکرہ کے ابتدا کر رہا ہے. کیسے بڑی دلیل چاہیے آپ کو؟ کوئی ایک دلیل ایک آیت کا ایک نہیں ایک اور آیت بھی. دوسری آیت کیا؟ ان اول کلمہ اول کیا نکرہ ہے پہلا. کون سے پہلا نہیں معلوم. ان اول بیت سب سے پہلا گھر وضع جس کو کیا بنایا گیا للناس لوگوں کے لیے للذی ببکہ وہ کہاں بتاؤ بکہ میں. بات سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 96 96 اچھا کہہ رہے ہیں یہاں پہ اول بیت نکرہ ہے یہ مبتدا ہے. یہ مبتدا کیوں ہے؟ ناسخ ہٹا دیں. انا ناسخ ہے. انا کیا ہے؟ ناسخ آنے سے پہلے کیا تھا بتائیے؟ مبتدا. ناسخ آنے کے بعد اسی ناسخ کے لیے اسم بن گیا. مطلب واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ تو ہو گئی نہیں ہوگی نکرہ کی ابتدا ہو گئی قرآن کے اندر ہو رہی ہے. اول خود نکرہ یا اول بیتن پورا ملا ہے؟ خود اول ایسا نکرہ ہے لیکن اپنی اضافہ والا بیت کی طرف تھوڑی بہت اس نے جو ہے نا وہ قصبے لیکن شبیہ ہوئی اس کی شاید محل شاید اول ہے. اچھا وقولہم اور اربع قول. اربع قول کیا؟ ان قریبا منک زید. ان کو ہٹا دو کیا ہے؟ قریب منک زید ہے. قریب مبتدا ہے نہیں ہے نکرہ قریب کوئی تخصیص بھی نہیں ہے خالص نکرہ بالکل. قریب منک جو تجھ سے تھوڑی تخصیص ہے نکرہ مخصص ہو جائے گا. قریب منک کون ہے وہ؟ زید. افضل منک کی طرح نکرہ مخصصہ. وقولہم اربوں کا یہ قول ہے تو کہہ رہا آپ نے ہر کتاب کو بحسبک زید تمہارے لیے کیا زید کافی ہے. بحسبک یاد رکھیں سیوطی کے اندر یہ بات پوری گزر چکی ہے. خبر اگر موجب ہو تو کبھی یہ بائے جارہ نہیں آتا اس کے اندر. خبر اگر کلام موجب میں ہو تو کبھی بائے جارہ نہیں آتا ہے. سیوطی کے اندر بابطہ اٹھائیں کوئی 9واں یا 10واں شعر ہے اس کے اندر یہ بات آئی ہے کہ خبر اگر مجھے تو کہیں بائے جارہ نہیں آتا کہ یہاں پہ با آ کے بتا رہے کہ خبر نہیں مبتدا ہی ہے حسبکا نہ کرے. تو ایک نہیں 4 دلیل لے کر آ گیا ابن حشام. کس کے لیے بتائیں؟ ابتدا بالنکرہ 2 کلام خدا سے اور 2 کلام عرب سے. ایک عرب عام کے ایک عرب فصاح کے کلام سے. مطلب واضح ہو نہیں بابا؟ بالکل واضح. کوئی مشکل تو نہیں ہے. عبارت دیکھیں آپ. بحسبک زید تمہارے لیے زید کافی ہے. خبر کے اندر شرط ہے کلام موجب میں اگر جملہ خبر آ جائے کلام موجب مبتدا خبر
تو کبھی بھی خبر کے ساتھ با جارہ نہیں آتا. صحیح ہے. یہ کہہ رہے ہیں بحسب کا پر با کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خبر نہیں ہے, مبتدا ہے یہ, اور حسب کا کیا نکرہ ہے, تو ابتدا میں نکرہ ہو گئی. بات آج ہو رہی نہیں ہو رہی؟ عبارت دیکھیں نیچے عبارت. وَيَشْهَدُ لِابْتِدَائِيَّةِ النَّكِرَةِ کہہ رہے ہیں کہ اور شاہد ہے نکرہ کے ذریعے سے ابتدا کرنے کے لیے قولہ تعالی, اللہ تعالیٰ کے قول فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ. حسب کا کیا بتائیں؟ مبتدا نکرہ, نکرہ کے سے ابتدا ہو رہی ہے. ان اول بیت, اولا کیا نکرہ مبتدا. وقول ان قریبا, ان قریبا کیا قریب, قریب من نکرہ. وقول بحسبك زید, خود ابن شان انصاری. والباء لا تدخل الخبر فی الایجاب, با خبر میں ایجاب خود بیان کر دیا, مجھے غلط نہیں لیکن ہم نے بیان کر دیا کہ خبر کے اندر داخل نہیں ہوتا کلام موجب کے اندر. بات ضروری ہے. تو کہہ رہے ہیں میں نے جو کہا کہ سیبوے کے قول کو لے کر عمل کریں گے, یہ میں نے ایسی بیٹھے بیٹھے کراچی سکن میں چھت پہ جا کے فتویٰ نہیں دیا ہے. میرے پاس مؤید ہے, میرے پاس شاہد ہے قرآن سے بھی اور کلام عرب سے بھی. بھئی آپ نے جو کہا تھا کہ خبر اور خبر ہی بنا سکتے ہیں, اگر نکرہ ہو تو مبتدا ہی بنا سکتے ہیں, اور خبر اس کی کیا دلیل ہے؟ تو کہا خبر کی بھی میرے پاس دلیل ہے. خبر کی دلیل یہ کہ مولا متقیان علیہ الصلوۃ والسلام نے, اللہم صلی علی محمد وعلی ابن, آغا بہت غور سنے, بہت اہم واقعہ ہے, ابن عباس کو کہا کہ جاؤ جا کے خوارج سے بحث کرو, خوارج سے بحث کرو. لیکن ابن عباس, اے ابن عباس, قرآن سے بحث نہیں کرنا, قرآن کی آیتوں سے بحث نہیں کرنا. بہت غور سے سنے, یہ واقعہ پورا نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے. کہا کہ ابن عباس الا, اے ابن عباس, اگر وہ کہیں بھی قرآن سے ان کے سامنے جا کے بحث نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ قرآن ذی وجوہ ہے, تم جو آیت پڑھو گے اس کی تعویل کر دیں گے. آج وہ بدبخت کچھ ہیں شیعوں میں کہ جنہوں کو کچھ فضائل سمجھ آئے تو قرآن کی آیتیں لے کے آ جاتے ہیں کہ قرآن کے اندر اللہ نے کہا کہ فقط رازق ہوئے تو علی محمد رازق کس طرح ہو گئے. قرآن ذی وجوہ ہے. قرآن کیا بتائیے؟ قرآن کی ایک آیت سے کئی کے معنی ہے. قرآن کے اندر محکم ہے, متشابہ ہے, مجمل ہے, مبین ہے, 4 اصطلاح یاد کریں گے, ہم نے سیدھی قدر بیان کی تھی. یہ 4 چیزیں نص ہے, ظاہر ہے قرآن کے اندر. تو کہا ابن عباس قرآن سے اگر تم بحث کرو گے یہ تو کوئی نہ کوئی جو ہے نا تمہیں پھنسا کے رکھیں گے. فقط جا کر نبی کی روایت بیان کرو, فقط جا کے نبی کی جو روایت ہے ان کو جا کے بیان کرو اور اس سے بحث کرنا. ابن عباس گئے خوارج کے پاس. اب خوارج جو ہے وہ خاص خوارج, خاص خبیث, کائنات کے خبیث ترین لوگ. جیسے ہی ابن عباس گئے تو ابن عباس کو کہا ما جاءت حاجتک. کیا خوارج نے؟ ما جاءت حاجتک, یعنی ایسا ہی ہے کہ اگر اردو میں بولوں تو یہ ایسا ہی کہ مثلا کوئی کراچی والوں کے پاس آئے, کوئی بحث کرنا تو کراچی میں کہتا ہے تو کیوں آیا بھائی, انہوں نے اس طرح بولا ما جاءت حاجتک, ارے بھائی تو کیوں آیا, کس نے تجھے بھیجا, تیرا کام کیا ہے, بے الفاظ دیگر, یعنی بدتمیزی سے. ما جاءت حاجتک, تمہاری یہاں پہ کیا ضرورت ہے, تمہیں کس نے بھیجا ہے, کیوں آئے تم. صحیح. تو ان کے منہ سے جو کلمہ نکلا یہ کلمہ مورد بحث بن گیا نحوین کے درمیان خوارج کا. اس میں فتنہ کر کے چلے گئے. وہ خوارج کا فتنہ تو مشہور ہے نا, تو انہوں نے اس کلمے کے اندر ہی فتنہ. اب سب کا جو ہے نحوین کا اس کے اوپر آ کے بحث اختلاف کہ حاجتکا کو رفع کے ساتھ پڑھیں یا نصب کے ساتھ. خوارج نے رفع کے ساتھ پڑھا تھا, ما جاءت حاجتک. یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ما جاءت حاجتک کے اندر یہ کہہ رہے ہیں, یہ ابن ہشام انصاری کہہ رہے ہیں یہاں پر نکرہ خبر کیا ہے, نکرہ, اور اس کے ذریعے سے ابتدا کی ہے. بات ضرور نہیں ہو رہی. پہلی ان میں کیا بنایا تھا, ابتدا بنایا تھا. اب کیا کہہ رہے ہیں کہ نکرہ خبر ہے اور اس کے ذریعے سے ابتدا کی. اگر حاجتکا کو رفع کے ساتھ پڑھیں, مطلب کچھ واضح نہیں ہو رہا. کس طریقے سے؟ طریقہ یہ کہ سیوطی کے اندر بلکہ عامل کے اندر بھی آئے افعال ناقصہ. کون سی نوع کے اندر ہے جیسے شرح عامل میں النوع العاشر, 10ویں نوع کیا افعال ہے, 10ویں نوع ہے. جعفر 10ویں نوع ہے. افعال ناقصہ آخری جگہ جو لائن ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ وَيُلْحَقُ
اور کہہ رہے ملحق کیا جاتا ہے ان افعال ناقصہ کے ساتھ بعض الافعال بعض اور دوسرے افعال کو ملحق کیا جاتا ہے افعال ناقصہ کے ساتھ. سیوطی کے اندر بھی جلال الدین سیوطی نے افعال ناقصہ کے ساتھ کچھ افعال کے ملحق کرنے کو ذکر کیا. ان میں سے گراتے گراتے ایک فعل ملحق ہے جاء. کون سا فعل ہے؟ جاء. بات آ رہی ہے کچھ؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جاء ما جاءت حاجتک میں اصل میں تھا ما حاجتک. ما خبر مقدم، حاجتک مبتدا مؤخر. ما کیا نکرہ، ما سوال کر رہے ہیں، سوال نکرہ ہوتا ہے نا، کیوں بھائی تو کیوں آیا ہے، کیا تیری حاجت ہے یہاں پہ. صحیح ہے. کہہ رہے ہیں کہ ما حاجتک میں اصل ما حاجتک، تو یہ جاء آ گیا، فعل ناسخ آ گیا افعال ناقصہ میں سے. اس نے آ کے مبتدا خبر کے عمل کو اپنے عمل میں تبدیل کر دیا. مبتدا مرفوع خبر مرفوع دونوں مرفوع، ما ہی مرفوع ہے بھی، حاجتک کو بھی کیا بتائیں مرفوع ہے. افعال ناقصہ کا کام کیا ہے؟ اسم کو رفع دینا، خبر کو نصب دینا. اب جب جاءت آ گیا تو حاجتک پر نصب ہے یا خبر ہے، نصب ہے یا رفع ہے؟ اور افعال ناقصہ کی خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے. یہ مرفوع ہونا بتا رہا ہے کہ یہ مبتدا ہے یہ، اور وہ خبر ہے جو پہلے، اور خبر کے یہ تبدیل ہو رہی ہے ما وہ خبر ہے. یہ سمجھ میں لگ رہا ہے. صحیح آگے بات آ رہی ہے. جاءت آ کے ہمیں بتا رہا ہے کہ حاجتک پہلے سے مبتدا ہے مرفوع ہے، ما جو کہ مقدم ہے وہ خبر ہے. وہ یہ مطلب آغا مجاز بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں مجھے لگ رہا نہیں آ رہی. دیکھیں عبارت دیکھیں اور واضح ہوگا. والخبریت یا اتور کس کے اوپر؟ ویشہدو کے اوپر. ویشہدو لابتدائیت النکرہ ولخبریت النکرہ. نکرہ کی طرف اور نکرہ کی والابتدائیت ولخبریت النکرہ. ابتدائیہ نکرہ کی مثال اور نکرہ خبر کی ہے. خبر اگر نکرہ ہو تو اس کے ذریعے سے کیا ہے؟ ابتدا کرنا. اس کی مثال کیا ہے؟ ما قولہم، ہم کی نوٹری خوارج کی طرف، قولہم قول خوارج. ما جاءت حاجتک، جاءت کے نیچے لکھیں فعل ناقصہ ہے، یہ میں نے بھی لکھا ہے، بعد میں آپ بھول جائیں گے مطالعہ ویسا کرتا. بالرفع حاجتک کو رفع کے ساتھ پڑھنا ہے، حاجتک کو. والاصل اصل میں کیا تھا؟ ما لکھے خبر مقدم، حاجتک مبتدا مؤخر. فدخل الناسخ، ناسخ پر داخل ہو گیا. ناسخ پر لکھے جاء. جاء کیا؟ ناسخ. جاء بعد تقدیر المعرفت مبتدا. کہہ رہے معرفہ جو معرفہ کیا؟ حاجتک. حاجہ مضاف ہو رہا ہے کاف کی طرف، معرفہ. بعد تقدیر المعرفت، معرفہ کو مبتدا فرض کرنے کے بعد. یہ جو معرفہ ہے نا حاجتک کا، اس کو ہم مبتدا فرض کریں گے یہاں پہ. صحیح. اور ناسخ کو داخل کر دیا. مبتدا فرض اس لیے کر رہے ہیں کہ حاجتک کیا اس کے اوپر رفع آ گیا ہے. ولولا هذا التقدیر، کہہ رہے اگر یہ تقدیر ہم فرض نہ کریں گے، تقدیر کہ اس طرح نہیں تھا، ما حاجتک نہیں تھا یہ، تو کہہ رہے لم يدخل، اصل ناسخ ہی نہیں آئے گا. ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں، میری طرف دیکھیں. آگے برا کہہ رہے بہت، یہ دیکھیں بڑی دقیق بات ہے یہ. ما حاجتک میں جب جاء آیا تو اس نے آ کے حاجتک کو رفع دے دیا اور ما کو نصب دے دیا. کہہ رہے اگر آپ یہ فرض کریں، آپ بولے نہیں وہی ما مبتدا ہے حاجتک کا خبر ہے. کہہ رہے اگر یہ بولے نا تو کبھی بھی فعل ناسخ آئے گا نہیں، فعل ناقصہ آئے گا نہیں. کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ یہ ما استفہامیہ ہے، ما صدارت طلب ہے. جب ما کے ذریعے سے ابتدا کر دی تو اب کوئی فعل آ ہی نہیں سکتا. اس کے اوپر آ سکتا ہے کوئی؟ نہیں آ سکتا. کہہ رہے لا چارن ہم کو یہ تقدیر فرض کرنی پڑے گی، اور پھر یہ مؤید بن جائے گا اس بات پر کہ نکرہ کے ذریعے سے خبر کو نکرہ بنا سکتے ہیں. بات آج نہیں ہو رہی. مؤید بن جائے گا کس کے لیے؟ خوارج کا قول مؤید بن جائے گا ابن حشام میں، اور ابتدا بھی ہو جائے گی خبر نکرہ اور اس کے سے ابتدا ہو گئی. حضرت تقدیر جو کہہ رہے ہیں یہ جہاد والی بات کو کہہ رہے ہیں نا، یہ فرض کریں گے یہ تقدیر ما حاجتک. فدخل الناسخ بعد تقدیر مبتدا ولولا هذا التقدیر. صحیح ہے. لم يدخل الباء، کہہ رہے با اصلا داخل، یہ لم يدخل جاء، جاء اصلا داخل
نہیں ہوتا. اذ لا يعمل الاستفهام، اذ لا يعمل في الاستفهام کہہ رہے کیونکہ استفهام میں عمل نہیں کرتا کون؟ ما قبل الاستفهام، وہ جو استفهام سے پہلے ہوتا ہے. اگر آپ جا کو لے کر بھی آ جائیں تو کہہ رہے کیسے عمل کرے گا؟ استفهام تو کیا صدارت طلب ہے، آپ ابتدا بنا رہے ہیں، جب ابتدا کر رہے ہوتے تو اس کے اوپر کوئی چیز آ کر عمل نہیں کر سکتی. تو یہ ماننا پڑے گا کہ ما کیا خبر ہے اور اس کے ذریعے سے ابتدا کر دی کلام کی. بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ اچھا اچھا. وَأَمَّا مَنْ نَسَبَ کہہ رہے لیکن جو اس حاجت کو نسب ہے، یہاں تک بات واضح ہے، مشکل تو نہیں ہے، پریشان تو نہیں ہو گئے آگے برار؟ مجھے آپ پریشان لگ رہے ہیں. چلے بعد میں پوچھنے کے بعد سمجھ نہیں آئی. تو اذ لا يعمل في الاستفهام ما قبل الاستفهام واما من نسب. اما کرے وہ جو کس طرح کے نسب دیا نحوین میں کچھ نہ کہ نہیں، خوارج نے جو ہے نا وہ حاجت کا نہیں پڑھا تھا. کیا پڑھا تھا؟ حاجت کا پڑھا تھا. ابن عباس سے کہ بھائی تو کیوں آ گیا یہاں پہ؟ صحیح ہے تیری کی حاجت ہے، ہم تو نبی اور علی کے لیے سن رہے. بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ واما من نسب فالاصل، تو کہہ رہا ہے کہ جس نے نسب دیا تو اصل میں اس طرح ہے ما ہی حاجتک. تقدیر کیا تھی اس کے اصل میں؟ ما مبتدا اول، ہیا مبتدا ثانی، حاجتک کا خبر. صحیح ہے. بمعنی ای حاجت ہی حاجتک، کون سی چیز نے تجھے لا کے یہاں پہ کھڑا کر دیا؟ ای حاجت، کون سی حاجت تھی؟ کہ ہی حاجتک، جو تیری حاجت ہے. ثم دخل الناسخ، پھر کیا ناسخ آیا اس کے اوپر. صحیح ہے. الگ ضمیر، ضمیر کے اوپر ضمیر کی جگہ لا کے، ہیا کی جگہ لا کے ناسخ کو رکھ دیا. فاستتر فی، اور ضمیر کو اس ناسخ میں چھپا دیا گیا. اس ہیا کو ہٹایا، جا کیونکہ یہ ضمیر مؤنث ہے تو جاءت ہو گیا. یہ بات واضح نہیں ہو رہی؟ جب جاءت ہو گیا تو کیا ہوا بتائیں؟ ضمیر اس کے اندر آ گئی. صحیح ہے. اور وہ ایو کی جگہ کیا ہو گیا بتائیں؟ وہی ما آ گیا، ما استفہامی آ گیا. تو اب اس صورت میں کیا ہوگا بتائیں؟ اس صورت میں یہ حاجت کا خود خبر بن جائے گا اور وہ پہلے والا مبتدا. مطلب آگے نہیں آ رہا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ جاءت ہے نا فعل ناقص ہے غجن، افعال ناقصہ کی خبر کیا ہوتی ہے؟ تو بدیہی بات ہے. اچھا ونذیرہ، کہہ رہے اس کے نظیر یہ والا قول بھی اسی جیسے ان تقول زید هو الفاضل، زید مبتدا اول، ہوا مبتدا ثانی، الفاضل خبر. وتقدر، اور کہنا فرض ہے کہ ہوا کو مبتدا ثانی فرض کیا جائے. لا فصلا، ضمیر فصل فرض نہیں کیا جائے گا ادھر کہ زید مبتدا ہوا ضمیر فصل. کیوں؟ کیونکہ یاد رکھیں ضمیر منفصل کا لکھ لیتے کے نیچے محل اعراب نہیں ہوتا، اور ہم نے یہاں پہ اس کا اعراب بنانا ہے. بات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ لا فصل ولا تابعا، نہ فصل فرض کریں گے ضمیر فصل اور نہ ہی تابع فرض کریں گے. فیجوز لک، کہہ رہے پس آپ کے لیے امکان ہے سب کیا کرنا؟ ان تدخل علیہ کانا، آپ اس کے اوپر کانا کو داخل کریں اور اس طرح پڑھیں زید کان الفاضلہ. اب آئی بارہ سمجھ نہیں؟ کہہ رہے جس طرح زید کان الفاضلہ اسی طرح ما جاءت حاجتک بعینہ. ما جاءت حاجتک میں کیا تھا؟ ما ہی حاجتک، ہی کی جگہ پر لے کر آئے. یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہہ رہے اگر آپ خبر بنائیں نا تو اس کی صدارت پر کوئی اشکال نہیں ہے ماں کی. ہم کہیں گے ہم نے ہیا کی جگہ پہ لا کے رکھا ہے، ماں پہ تو رکھا ہی نہیں. رفع والی صورت میں کیا تھا؟ ڈائریکٹ ما حاجتک، ڈائریکٹ ماں کے اوپر آ رہا تھا. یاری بات سمجھ آپ لوگوں کو؟ آپ بتا دو رہی ہے جو ہیا لے کر آ رہے ہیں، ہیا یا ہوا، اس کو لانے کا مقصد کیا ہے؟ صرف لانے کا مقصد ہے کہ جہاں اس ہیا کی جگہ پر آیا ہے جو بیچ میں تھا یہ، اور یہ کوئی فصل بھی نہیں ہے، تابع بھی نہیں ہے، یہ خود ایک مستقل مبتدا تھا، اس کی جگہ پر آ گیا. اس کی ماں کی ایو کی ویسے ہی باقی ہے، اپنی جگہ پر ہی ہے. یہ کیا فعل ناسخ آ گیا، فعل ناسخ لا کے اس کو خبر بنا لیا، ضمیر وہ مبتدا وہ اسم بن جائے گا. مال سے درجہ لوٹ رہی ہے. زید کان الفاضل، اب ترکیب کس طرح کریں گے؟ زید مبتدا کس طرح کریں گے ترکیب؟ کس کی خبر؟ نہیں کیا ہو گیا؟ احسن، زید کانا کا اسم ہو گیا، اسم مقدم، اور الفاضلہ کانا کی خبر. یہ ترکیب ہو جائے گی اس کی. بات آج نہیں ہو رہی؟ ما حاجت کا جب پڑھا تو کیا ہوا؟ ما جاءت کے اندر کیا؟ ما
حاجتہ ما جاءت کا اسم مقدم اور حاجتک خبر مؤخر. یہاں تک بات آتی ہے. اچھا ہم نے پڑھا تھا کہ فمن ذلك ما يعرف بالمبتدا من الخبر يجب الحكم بابتدائية المقدم من الاسمين. دو اسموں میں سے واجب ہے جو پہلے آ رہے ہیں اس کی ابتدائیت کا حکم لگانا تین صورتوں میں. دونوں معرفہ ہوں, دونوں نکرہ مخصصہ ہوں, اور پہلا معرفہ دوسرا نکرہ. اس کے اندر جو اختلاف تھا سیبویہ جمہور ابن ہشام کے درمیان بیان کر دیا. وانتہینا وللہ الحمد. اب آ جا کے بیان کر رہے ہیں کہ واجب ہے, ایک ایسا مسئلہ ہے نیا مطلب بالکل یہ کہ جس کے اندر واجب ہے کہ جو مؤخر ہے بعد میں آ رہا ہے اس کی آپ ابتدائیت کا حکم لگائیں. بات ضروری ہے. پہلے کیا کرتا جو پہلے آ رہا تھا جو تین میں ان کے اندر ابتدائیت کا حکم لگانا واجب تھا. اب کہہ رہے ہیں جو بعد میں آ رہا ہے اس کو مبتدا یہ کہیں کہ اب یہ مبتدا مؤخر ہے اور پہلے والا کیا ہے خبر مقدم ہے. اس کو مبتدا مؤخر کہنا کیا بتائیے آغا جعفر؟ واجب ہے. کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ علم معانی اور بیان جو آج کل ہم پڑھا رہے ہیں بڑا اہم علم ہے. اس کے اندر آپ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ سارے کے سارے کہ جب بھی کسی چیز کو کسی چیز سے شباہت دی جائے تو اس میں چار چیزیں ہوتی ہیں. کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ تشبیہ کے اندر چار چیزیں ہوتی ہیں. کون کون سی ہوتی ہیں؟ ایک تو مشبہ, دوسرا مشبہ بے, تیسرا ادات شبہ, چوتھا وجہ شبہ. بات آگے ہو رہی ہے. اچھا یاد رکھیں کہ قانون اور اصل یہ ہے کہ جس کو شباہت دی جا رہی ہے مشبہ یعنی کیا جس کو شباہت دی جا رہی ہے, مشبہ بے جس کے ساتھ شباہت دی جا رہی ہے. مشبہ بہ میں وجہ شبہ مشبہ سے زیادہ قوی ہو, اقوا ہو. مشبہ بہ کے اندر وجہ شبہ اپنے ایکسٹریم لیول تک پہنچی ہوئی ہو. زید کل اسد, زید شیر کی طرح ہے. مطلب واضح ہو رہا ہے. زید شباہت دی ہم نے کس چیز میں؟ وجہ شبہ کیا ہے؟ شجاعت. صحیح ہے. زید مشبہ, اسد مشبہ بے, کاف ادات شبہ اور وجہ شبہ شجاعت. یہ جو مشبہ بے شیر اس کے اندر شجاعت اپنے کمال پر ہے. زید نے کیا وہ ایک شفاعت کی پڑھائی کی, تم نے کہا شیر کا بچہ ہے. تو بات واضح نہیں ہو رہی. لیکن جو اصلی شیر ہے اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا. اس کے اندر شجاعت کیا بتائیں؟ کمال پر ہے. بات ضروری نہیں ہو رہی. اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ابن ہشام انصاری کر بیان کر رہے ہیں کہ عرب میں کچھ ایسی مثالیں ہیں کہ جس کے اندر واجب ہے کہ آپ جو مؤخر ہے نا, مؤخر کیونکہ وہ مؤخر مشبہ بہ ہے اس کو پہلے ہونا چاہیے تھا. حقیقت میں وہ مبتدا ہے. وہ کیونکہ اس کے اندر وجہ شبہ اقوا ہے. تو کہہ رہے واجب ہے کہ آپ اس کی ابتدائیت کا حکم لگائیں. بات ضروری نہیں ہو رہی. ہاں میں مثال شعر اوپر مثال چھوڑ دیں. یہ شعر خدا کی لعنت ہو بنو امیہ پر. اللہم لعن بنو امیہ قاطبہ. بنو امیہ نے آج تک اس کے اثرات موجود ہیں مسلمانوں میں. بنو امیہ نے معاویہ لعین نے 70 سال تک شام کے مختلف ممبروں پر صبح و شام سب و شتم کیا امیر المومنین کی ذات اقدس پر. بنو امیہ نے یہ شعر کسی شاعر نے پڑھا. یہ شعر کیا شعر سنے؟ اس نے کہا بنو نا بنو ابنائنا. سیوٹی کے اندر 25 سال ہم نے آغا مشتبہ کو یہ 1-1.5 گھنٹہ پڑھایا تھا. یہ ایک شعر بنو نا بنو ابنائنا, ہمارے بنو نا ہمارے بیٹے ہیں. کون؟ بنو ابنائنا ہمارے بیٹوں کے بیٹے. شاعر کہنا پتہ کیا چاہ رہے ہیں؟ بہت غلط سنا. یہ شعر یہ بات میں نے آغا مشتبہ کی نہیں بیان کی تھی. میں نے کیونکہ خود آج پڑھی اس وقت نہیں بیان کی تھی میں نے. اب یہ دیکھیں فائدہ مغنی پڑھنے کا.
یہ شعر بنو امیہ نے انشاد کیا تھا امامین حسنین کی تنقیص میں، ان کی فضیلت کو کم کرنے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ شعر کس نے پڑھا ہے شاعر نے؟ حسنین کی تنقیص کے لیے، فضیلت کم کرنے کے لیے۔ شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے بیٹے ہوتے ہیں لڑکوں کے جو لڑکے ہیں وہ تو ہماری اپنی اولادیں ہیں، لیکن ہماری جو لڑکیوں کے بچے ہیں نا وہ ہماری اولادیں نہیں ہیں، وہ ان کے اپنے پھر وہ دجال کی طرف ہے وہ۔ کیونکہ شاعر کہنا چاہ رہا ہے کہ نسل لڑکوں سے چلتی ہے، لڑکی سے نہیں چلتی۔ اس کا پورا خلاصہ ہے شعر کا۔ شاعر بتانا کیا چاہ رہا ہے؟ نسل لڑکوں سے چلتی ہے، لڑکی سے نہیں چلتی۔ ہمارے جو بیٹے ہیں ان کے بیٹے ہمارے بیٹے ہیں، لیکن ہماری بیٹیوں کے بیٹے وہ ہمارے بیٹے نہیں ہیں، وہ اپنے دجال کے بیٹے ہیں۔ وہ ہماری بیٹی کے بیٹے ہمارے بیٹے نہیں ہیں، دجال کے بیٹے۔ یعنی کیا؟ نبی کی نسل چلی ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، تو وہ نبی کے بیٹے نہیں ہیں۔ علی کے جو ہے نا وہ پورے جو ہے نا خاندان علی ابن ابی طالب آ جائے گا۔ خدا کی لعنت بنو امیہ والوں پر۔ بات آ رہی ہے، یہ بہت جدید مطلب ہے، اس کو لکھ لیں۔ شعر کیا ہے؟ بنو امیہ نے امامین حسنین کی فضیلت کو گھٹانے کے لیے انشاد کیا تھا۔ امام رضا سے آ کے مامون نے کہا، امام رضا سے آ کے کہا کہ بھائی آپ کیوں فخر کرتے ہیں ان کے اوپر؟ میں بھی کیا نبی کے جو ہے نا چچا ان کے بیٹا ہوں میں، صحیح ہے، ہم لوگ تو ایک ہی، ہم لوگ تو فخر ہی کی بات ہے اس کے اندر۔ آپ بھی اپنے آپ کو نبی سے ملاتے ہیں، جد ہیں، تو نبی تو ہماری بھی جد ہے۔ تو امام رضا نے کہا تھا کہ یہ بتاؤ اگر ابھی آ کر نبی تم سے بیٹی مانگے تم دو گے یا نہیں دو گے؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں دوں گا، فوراً دوں گا، اس سے بڑی اور فضیلت کیا بات ہوگی کہ نبی مجھ سے آ کے بیٹی مانگے؟ تو امام رضا مسکرایا، کہا یہی فرق ہے، تم بیٹی دے سکتے ہو، ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ ہماری بیٹیاں ان کی بیٹیاں۔ بات ہو رہی نہیں ہو رہی؟ تو یہ شعر کس نے کہا تھا بتائیں؟ امامین حسنین کی تنقیص کے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کے کہنے والے پر خدا کی لعنت ہو۔ بنونا بنو ابنائنا، ہمارے بیٹے، یہ بنونا خبر ہے، اصل میں کیا تھا؟ بنو ابنائنا، ہمارے بیٹوں کے بیٹے ہمارے بیٹے ہیں وہ۔ آ رہی بات سمجھ نہیں آ رہی؟ تو یہاں پہ بنو ابنائنا، بنونا کیا بتائیں؟ مشبہ، مشبہ میں کس بات جا رہی ہے؟ بنو ابنائنا، ہمارے جو بیٹوں کے بیٹے ہیں وہ کیا؟ وہ ہمارے بیٹوں کی طرح ہیں۔ تو انسان کو اپنے جو خود انسان سے بنا ہے، ابھی ہوگا نہیں ہوگا اس کے اندر جو ذاتی اس کا بیٹا ہے، حالانکہ پتوں سے بھی کہتے ہیں بڑی محبت ہوتی ہے، مثالیں دی جاتی ہیں اردو کے اندر، لیکن حقیقی محبت انسان کو اپنی کیا ہے؟ پہلے بیٹے سے جو پہلی نسل ہے، اس کے بعد پھر کیا محبت کی کیٹیگری دوسرے جو ہے نا تقسیم ہوتی رہتی ہے۔ پھر بات آگے نہیں ہو رہی؟ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کیونکہ بنو ابنائنا کے اندر وجہ شبہ قوی ہے، اس کو مبتدا بنانا کیا بتائیں؟ واجب ہے۔ مؤخر کو مبتدا بنانا کیا بتائیں گا؟ واجب ہے۔ ابو حنیفہ ابو یوسف، ابو حنیفہ کیا بتائیں؟ وہ ابو یوسف ہے۔ ابو یوسف کون تھا بتاؤ؟ اس کا شاگرد۔ اور ابو حنیفہ کیا ہے؟ استاد۔ ابو حنیفہ کیا؟ ابو، یہاں پہ مشبہ کیا ہو گیا؟ ابو حنیفہ مشبہ بے، ابو یوسف مشبہ ابو یوسف ابو حنیفہ ہے، سب بات دی جا رہی ہے۔ ابو یوسف کیا بتائیں؟ ابو حنیفہ ہے۔ تو مشبہ بے کیا اس سے خبر بنائیں گے؟ کیونکہ کیا بتائیں؟ کیا قوی، اور مشبہ مبتدا کیا ہوگا بتائیں؟ مبتدا بن جائے گا، مبتدا مؤخر۔ بات آج ہو رہی نہیں ہو رہی؟ وجہ شبہ کیا ہے؟ وہ قوی ہے کس کے اندر؟ ابو حنیفہ کے اندر، مشبہ بہ کے اندر، جس سے بات جا رہی ہے۔ ابو یوسف بالکل اپنے استاد کی طرح ہے، لیکن یہ بھی غلط ہے۔ ابو حنیفہ کے بارے میں کہا تھا یہ بڑا ملا آدمی تھا۔ یہ ابو حنیفہ اہل بیت کے در سے جو ہٹے وہ تو ملعون ہوتا ہے، لیکن بڑا تھا یہ، یہاں تک کہ اس نے یہ کتاب کتب اہل سنت کے اندر ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ لو ادرکنی رسول اللہ، اگر کائنات کے نبی مجھے درک کرتے تو لاخذ منی علما کثیرا، تو کائنات کے نبی مجھ سے بہتر علم سیکھتے۔ یہ اتنا تھا پڑھا لکھا آدمی تھا یہ، لیکن سارا کا سارا بیس پڑھا لکھا تھا، کوئی ایسے علم کا فائدہ نہیں ہے۔ ویجب الحکم بابتدائیت المؤخر، کریں مؤخر کی ابتدائیت کا حکم لگانا واجب ہے۔ فی نحو، اس مثال میں ابو حنیفہ ابو یوسف، صحیح ہے، ابو حنیفہ ہے، کون خبر دے رہے ہیں؟ ابو یوسف۔ ابو حنیفہ مشبہ بے، خبر لکھ لو اوپر اس کے، ابو یوسف مبتدا مشبہ۔ وجہ شبہ کیا ہے؟ علم، صحیح نا؟
لیکن علم کیا اس کے اندر بتائیں بہت کم ہے ابو یوسف کا بنسبت ابو حنیفہ کے، قوی اس کے اندر. وقال من الطویل، کہنا ایک طویل پوری رباعی ہے کہ جو بنو امیہ نے ارشاد کی، بنونا بنو ابنائنا، ہمارے بیٹے ہیں، خبر دے رہے بنونا، بات آج ہو رہی نہیں ہو رہی، کون؟ بنو ابنائنا، ہمارے بیٹوں کے بیٹے. وہ کیا ہے بتائیں؟ پہلے خبر ہے تھی بنونا لکھ لیں، بنونا ہمارے بچے ہیں. کون ہے ہمارے بچے؟ اصل میں اس طرح یہ بنو ابنائنا بنونا، اصل میں یوں تھا بس. بنو ابنائنا مبتدا ہے، یہاں پہ مؤخر کی ابتدائیت سے حکم لگانا کیوں واجب ہے بتائیں؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کیا بتائیں وجہ شبہ قوی ہے. وبناتنا، اور ہماری بیٹیاں کون؟ کیا ہے یار یہ؟ نہیں، وبناتنا بنوہن ابناء الرجال ربائب، اصل میں بناتنا عطف ہے ابنائنا پر. بنو بناتنا، ہماری بیٹیوں کے بیٹے، بنوہن ان کے کیا؟ بنوہن ابناء الرجال ربائب، وہ جو رجال ربائب ہے نا ان کے بچے ہیں، وہ بیٹیوں کے بیٹے. بات آج ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ ہاں. تو یہ نعوذ باللہ امامین کی بھی اس سے فضیلت ایک متون کہنے سے کم نہیں ہوتی، بلکہ حقیقت میں کیا بتائیں حسنین نبی کی نسل ہے. حسنین کیا ہوتا ہے؟ امام حسن امام حسین نبی کے بیٹے ہیں. صحیح ہے. اسی کیا دلیل ہے آپ لوگ خود دیکھیے گا، آئے مباحلہ کے اندر بھی اس کی دلیل موجود ہے. رعیا للمعنی، کہہ رہے معنی کی رعایت کرتے ہوئے. معنی کیا بتائیں، میں نے پوری کی تشریح کی معنی کیا ہے، وہ وجہ شبہ مشبہ مشبہ بہ، کہہ رہے اس کی رعایت کرتے ہوئے، معانی اور بیان کی رعایت کرتے ہوئے کہ ہمیشہ کے جو قوی ہوگا اس کو کیا بنایا جائے گا ہوتا ہے؟ نہیں، جو قوی نہیں ہوگا مشبہ جو ہوگا اس کو مبتدا بنائیں گے، مشبہ بہ کو کیا بنائیں گے؟ خبر بنائیں گے. اچھا، وَيُضَعِّفُ أَن تُقَدِّرَ، یہ انشاءاللہ سائد الکلام. والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی